السلام علیکم پیارے دوستو، کیا کولڈ ڈرنکس میں استعمال ہونے والی مصنوعی مٹھاس کینسر کا باعث ہے؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے کولڈ ڈرنکس و دیگر مصنوعات میں عام استعمال ہونے والی سوینٹر اسپارین کو رواں ماہ انسانوں میں کینسر کی ممکنہ وجہ قرار دیے جانے کا امکان ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق WHO کے تحت کام کرنے والی انٹرنیشنل ایجنسی فار سیج اینڈ کینسر IACR کی جانب سے ممکنہ طور پر جولائی میں اس حوالے سے سفارشات جاری کی جائیں گی۔ IARC کی جانب سے 14 جولائی کو اسپارین کو کینسر کا خطرہ بڑھانے والا ممکنہ جز قرار دیا جا سکتا ہے۔ WHO کی غذائی اجزاء کے حوالے سے قائم ماہرین کی کمیٹی کی سفارشات 14 جولائی کو جاری کی جائیں گی۔ اجلاس میں بتایا جائے گا کہ ایک پروڈکٹ جیسے اسپارین کو ایک شخص کتنی مقدار میں استعمال کر سکتا ہے اور اس حوالے سے کن قوانین کی ضرورت ہے۔ اسپارین ایسی مٹھاس ہے جس میں کم کیلوریز ہوتی ہیں، جو عام چینی سے 200 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کولڈ ڈرنکس، ڈرائی ڈرنکس، چیونگ گم اور بعض اوقات دہی میں بھی شامل ہوتا ہے۔ جن مصنوعات میں اسپارین سب سے زیادہ اور عام پایا جاتا ہے ان میں سافٹ ڈرنک شامل ہیں، لیکن ابھی تک یہ سوینٹر تقریباً 600 مصنوعات میں موجود ہے۔ سوینٹر کو کئی ہدایتوں سے فوڈ سیفٹی کے اداروں کی منظوری کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اب ان مصنوعات میں استعمال ہونے والی اجزاء پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے تحت کام کرنے والی انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ اینڈ کینسر اسپارین اور کینسر کے بارے میں 1300 مطالعات کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب مئی 2023 میں عالمی ادارہ صحت نے مصنوعی مٹھاس کو مضر صحت قرار دیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مصنوعی مٹھاس کے استعمال سے ٹائپ 2 ذیابیطس، قلبی امراض اور کم عمر میں موت کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ لاکھوں لوگ روزانہ کافی، ڈائٹ سوڈا اور کھانے کی اشیاء میں مصنوعی مٹھاس استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے چینی کے استعمال سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے مصنوعی مٹھاس کو چینی کا بہترین متبادل مانا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر برائے غذائیت اور فوڈ سیفٹی فرانسسکو برانکا نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ عام چینی کی جگہ مصنوعی مٹھاس استعمال کرنے سے صحت پر طویل مدتی فوائد نہیں پہنچتے اور وزن کم بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اگر چینی کا استعمال کم کرنا چاہتے ہیں یا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں تو انہیں پھل استعمال کرنے چاہئیں جن میں قدرتی مٹھاس شامل ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کر دیں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔